بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین انا نائم اتیت بخزائن الارض، اس حال میں کہ میں سو رہا تھا میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے، یعنی خواب کی حالت میں۔ فوضع فی کفی سواران من ذہب، میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن، دو کڑے رکھ دیے گئے۔ فکبرا علی، تو سونے کے وہ دو کنگن کڑے میرے اوپر گراں گزرنے لگے، بھاری گزرنے لگے۔ فاوحی الی ان انفخہما، تو مجھے بتایا گیا کہ میں ان دونوں پہ پھونک ماروں۔ فنفختہما، میں نے ان دونوں پر پھونک ماری۔ فذہبا، تو وہ دونوں کڑے، دونوں کنگن اچانک سے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ فاولتہما الکذابین اللذین انا بینہما صاحب صنعاء و صاحب الیمامہ، تو میں نے ان دونوں کڑوں کی تعبیر لی ان دو جھوٹوں سے جو میرے حیات میں وجود میں آئیں گے، جن کے درمیان میں میں ہوں۔ صاحب صنعاء و صاحب الیمامہ، نمبر 1 صنعاء والا، نمبر 2 یمامہ والا، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں خواب میں سونے کے کنگن اور سونے کے کڑے دیکھنے کے تعلق سے ایک بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سونے کے دو کنگن اور کڑے دیکھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیے گئے۔ اس خواب میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زمین کے سارے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھ دیے گئے، ایک بات۔ دوسری بات، سونے کے دو کنگن کڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلیوں میں، ہاتھوں میں رکھ دیے گئے۔ یہ 2 باتیں ہوئیں۔ تیسری چیز، وہ 2 کڑوں سے مراد، یعنی خواب کی تعبیر، تیسری چیز خواب کی تعبیر، وہ 2 کڑوں سے مراد ایک صنعاء والا اور دوسرا یمامہ والا، 2 جھوٹے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک صنعاء والا اور دوسرا یمامہ والا۔ تیسری چیز یہ خواب کی تعبیر ہے۔ جو پہلی بات ہے، زمین کے سارے خزانے میرے پاس لا کر رکھ دیے گئے، اس کا مطلب علماء نے بیان کیا کہ اسلام ساری دنیا کے اندر پھیل پڑے گا اور ساری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو جائے گی۔ نمبر 2 کڑے سونے کے دیکھے، 2 کنگن دیکھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے، آپ کو بھاری گزر رہا تھا، بہت گراں گزر رہا تھا۔ کیوں؟ کڑوں کی تعبیر اس بات سے دی جاتی ہے، سونے کے کڑے خالی کنگن وغیرہ دیکھیں ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس طرح کڑا کسی چیز کو باندھ دیتا ہے تو گویا کہ کڑوں کا دیکھنا وہ ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہے، ہاتھ نہیں کھول سکے بندہ، مطلب خالی سونے کا کڑا، سونے کے کنگن وغیرہ دیکھنا حالات کو جکڑ دینے سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو حالات کو جکڑ رہے ہیں، تو 2 باتیں ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ ان میں پھونک ماریے، خواب میں پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے، کڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کڑوں سے مراد تیسری چیز ایک صنعاء والا اور دوسرا یمامہ والا تھا، مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرزمین اس دنیا میں حیات کے زمانے میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ اسود عنسی مسیلمہ اور اسود ایک کا نام، مسیلمہ ایک کا نام۔ کذاب جھوٹے، بہت بڑے جھوٹے۔ کیوں؟ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد، چاہے آپ کی زندگی میں ہو یا آپ کی زندگی کے بعد ہو، کبھی بھی کوئی بھی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی بھی ٹائپ کا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کی جرأت کہ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ دعویٰ ظاہر سی بات ہے بالکل جھوٹا ہے، تو وہ جھوٹے نہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں،
اس لیے کہا کذاب. کذاب کے معنی آتے ہیں بہت بڑا جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. تو یہ دو کذاب اس کنگن کی تعبیر تھے کہ یہ جس طرح کنگن ہاتھوں کو جکڑ لیتے ہیں اسی طرح یہ دونوں دین کو جکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پھونکو، پھونکتے ہی وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مضبوطی کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی مضبوطی کی وجہ سے ان کے دعوے بیکار ثابت ہوئے اور وہ دونوں جہنم رسید ہو گئے. دونوں جہنم رسید ہو گئے، دونوں کے دونوں جہنم رسید. ظاہر سی بات ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، ویسے ہی اپنی عاقبت دنیا سب برباد کرنا ہے، پھر اس پر قائم رہنا اور اسی حالت میں مارا جانا، سیدھا سیدھا جہنم رسید ہونا ہے. تو بہرحال ایک تھا صنعا والا. صنعا یمن کا دارالحکومت صنعا، وہاں کا رہنے والا تھا اسود عنسی. اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر وہاں روانہ کیا تھا جس میں فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اسود عنسی کا خاتمہ کر دیا. فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ فیروز نے اس جھوٹے کو، نبوت کے دعوے دار کو، جھوٹے دعوے دار کو ختم کر دیا، جہنم رسید کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے. دوسرا تھا یمامہ والا، یہ مسیلمہ کذاب. دعویٰ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں کیا تھا، لیکن اس وقت میں اس کا خاتمہ نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت تک اس نے بہت بڑا لشکر اپنا تیار کر لیا تھا. تقریباً 40,000 کا لشکر لے کر یہ یمامہ کے جنگلوں کے اندر پھیل پڑا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور بھٹکانے کے لیے، وہاں سے نکل کر بستیوں میں داخل ہونے کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سے لڑائی کے لیے لشکر روانہ کیے گئے، جس میں وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، یہ وحشی وہی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا. اس وقت میں وحشی مسلمان نہیں تھے، اس وقت میں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کا انہوں نے چیلنج لیا ہوا تھا. تو بہرحال وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا نیزے وغیرہ کے ذریعے سے، مگر ان کو اس کا بہت افسوس تھا. بعد میں انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے ڈرتے بھی تھے. بہت ساری باتیں ہوئیں، مگر ایک دل میں تھی ان کے یہ بات کہ کوئی مجھے ایسا موقع ملے کہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو میں نے مارا تھا اس کی میں کچھ تلافی کر سکوں، کچھ ان کے دل میں تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا موقع عنایت فرمایا. مسیلمہ کذاب ان کے ہاتھوں سے مارا گیا، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. الغرض یہ دونوں کے دونوں نبوت کے جھوٹے دعوے دار سب کے سب جہنم رسید ہوئے. یہی کہ پھونک ماری تو دونوں ختم ہو گئے. یہاں ایک ڈاؤٹ یہ ہوگا کہ اسود عنسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ مارا گیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک کا کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ہے نہیں. تو بات سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین قیامت تک کے لیے ہے. تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات پر قائم ہیں. ان کا کوئی بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کی وجہ سے ہے. تو اس طرح دونوں کے دونوں نبوت کے جھوٹے دعوے دار جہنم رسید ہو گئے. الغرض یہ اس کے اندر مختصر سا تذکرہ کیا گیا ہے. اب خلاصے کے طور پر صرف سونے کے کنگن، صرف سونے کے کڑے کوئی مرد دیکھے تو اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ اس کے حالات جکڑے جائیں گے، تھوڑا سا پریشانیاں آ سکتی ہیں، صرف اتنا دیکھے تو. لیکن ضروری نہیں ہے یہی تعبیر ہو. کوئی خواب تھوڑا سا لمبا ہے، لمبا چوڑا خواب ہے، یا خواب میں کوئی اور چیز دیکھا، یا سونے کے کنگن کا تصور ہے مگر اس کو الگ رنگ میں دیکھا، مختلف، پھر کیسے موسم میں دیکھا وغیرہ وغیرہ، سب چیزوں کو سامنے رکھ کر تعبیر بدل بھی سکتی ہے. مگر ان شارٹ اس کی تعبیر حالات کے جکڑے جانے سے دی جاتی ہے. کیوں؟ مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے. حرام چیزوں کو دیکھنا، ناپاک چیزوں کو دیکھنا، خراب چیزوں کو دیکھنا، یہ بظاہر اچھی تعبیر نہیں لاتا ہے. کسی کو بیان ہی نہ کریں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن کسی کو بیان کر دیا تو اس کی بری تعبیر سامنے آ سکتی ہے. کسی سمجھدار کو بیان کیا، اچھی تعبیر بھی وہ لوگ بتلا سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک تعبیر اس کی ہو سکتی ہے.
مگر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے. عورت اگر خواب میں دیکھے سونا وغیرہ تو اس کے لیے حالات کے جکڑے جانے کی تعبیر ہو، یہ بھی بالکل ضروری نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے سونا حرام نہیں ہے، عورت کے لیے سونا پہننا جائز ہے. بہرحال یہ دو چار باتیں آج کی درس حدیث میں آئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو برے خوابوں سے، اور اگر برے خواب آ جائیں تو اس کے شرور و فتن سے، شیطان کے مکر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائیں. اچھے خوابوں کی سچی تعبیر اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.